اور شہریان سے حاضر خدمت جی جناب، آج ہم بات کر لیتے ہیں ستارہ یاسین آج کل کیا کاروبار کرنے نکل پڑی ہیں، اور ساجد بھائی ستارہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، مصطفیٰ نے کیا نئے کام کیا، ستارہ یاسین کے مصطفیٰ نے کیا چیز خرید لی بابا جی سے، تو دوسری طرف سلمہ کا شہزادہ جو ہے مصطفیٰ، اس نے قرآن آیات حدیث سنائی، اس پہ لوگوں نے کیا بات کی، اور پھر چلے جاتے ہیں اپنے دگڑ بلے بھیا کے جو بھاوپور پہنچ گئے ہیں اور اپنی سنیا کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی وائف فاطمہ کو کیا میسج بھیجا، اور فاطمہ جو ہے وہ کیا چلاکی چل رہی ہے یا سمپیدی حاصل کرنے کی کاوش کر رہی ہیں، جبکہ بابا بھی ان کے پاس موجود ہیں، ان کے ابا جی موجود ہیں۔ تو ایسے میں سونا بیچنا فاطمہ کے لیے نقصان دہ تھا، ایک بالی وہ بھی ایک بالی، تم کیا جانو دلبر جانی، ایک بالی کی قیمت کیا ہوتی ہے، سانسیں چلتی ہیں، کھانا بنتا ہے، اور دلبر جانی یہ تو صرف ایک بالی ہے، وہ بالیاں وہ سونا کہاں ہے، 9 تولے سونا جس نے آپ کی محبت چاہت میں آپ سے شادی کے لیے گھر چھوڑ کے آپ کے گھر آئی، اور خود ہی نہیں آئی بلکہ بہت سارا سونا گھر کا وہ لیڈیز لے کر آئی، جسے بیچ کر آپ نے گھر خریدا۔ ایک سونے کی بالی جو تمہاری فاطمہ بیچ رہی ہے، اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے 9 تولے کے مقابلے میں؟ جب وائف ہے آپ کی بیوی فاطمہ، وہ کہتی ہیں کہ میں نے دلبر کے پاؤں دھو دھو کے پیے، لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا، محاورہ ہے، میں نے تو دلبر کے پاؤں دھو دھو کے پیے۔ تو بیوی میں یہ کہوں گی، کون کہتا ہے کہ اپنی محبت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے آپ کسی کے پاؤں دھوئیں اور اس کو پی جائیں؟ کون کہتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مجھ سے تم سے سچی محبت ہے تو میرے منہ کا تھوک تھوک چاٹ لو، تو کیا چاٹ لو گے؟ ہمیں تو گھن آئے گی، جس سے محبت کریں گے اسے گھن آئے گی، اس نے کیسی گندی بات ہمیں کرنے ثبوت دینے کے لیے کہا محبت ہم، آپ نے اپنے شوہر کو ثبوت دینے کے لیے اس کا گندا پاؤں بھی پی لیا پانی، پھر آپ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کری، جبکہ آپ نے اجازت بھی دے دی تھی دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی، اور وقت بھی گزر گیا تھا آپ کو سنبھلنے کے لیے، لیکن پھر بھی آپ کہتی ہیں دنیا کے سامنے کہ دل پر جب نہیں ہوتا گھر پہ، دوسری وائف کی طرف ہوتا ہے، تو آپ اس کی شرٹ کو اپنے سینے سے لگا کے روتی ہیں، یعنی کہ آپ اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہیں۔ بے شک آپ کو اس سے بہت محبت ہوگی، لیکن جانو بات یہ ہے کہ جب شوہر کو یقین ہوتا ہے نا میری بیگم اتنی محبت کرتی ہے اور وہ چینج نہیں کرتی، مطلب اس نے شادی بھی کر لیا، آپ کا رویہ چینج بھی نہیں ہوا، ابھی بھی مری پڑی ہیں اس کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں اس بکری نے نا کہیں نہیں جانا، یہ جانور نا مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے کم کرتا ہوں لیکن یہ مجھ سے زیادہ کرتی ہے، کہیں نہیں جائے گا، اس کھوٹے سے بندھا رہے گا، اسے خوف نہیں ہوتا، میں جو چاہے کروں، اس نے کہیں نہیں جانا، میرا ہی مالا جپے گی، تو پھر ایسے ہی کام کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی کرتے رہتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی کہ شوہر سے محبت نہیں ہونی چاہیے، شوہر سے محبت ہوتی ہے، اس کے بچوں سے محبت ہوتی ہے، اسے گھر سے محبت ہوتی ہے نا، تو ایک شریف آدمی جو ہے نا دوسری عورتوں کی طرف قدم نہیں بڑھاتا یہ سوچ کے کہ اتنی اچھی ماں بیوی جو ہے ہاتھوں سے نکل جائے گی اگر میں نے ایسا کیا تو شریف بندے اپنی بیوی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، یعنی کہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی محبت کا جواب محبت میں نہیں دیا تو ہمارا گھر بگڑ سکتا ہے۔ لیکن جو بدماش لوگ ہوتے ہیں دوسری عورتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا، اگر ان کو کوئی محبت چاہت کرنے والی مل جاتی ہے نا، تو بیٹا وہ بندے جو نا کمینے قسم کے جو ہوتے ہیں وہ ایسی عورتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو کسی بھی گھاڑ کا پانی پی لیں گے، یہ ہماری ہے، یہ ہم نے چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ پلٹ کے آئیں شریف بندوں کے، نہیں وہ دوسری گھاٹوں کا پانی پیتے رہتے ہیں، اور اس پہ کہتے ہیں وہ تو ہماری ہی رہے گی، گھر کہیں نہیں بگڑے گا، باقی دوسری عورتوں کا کیا ہے، چکیں گے آگے نکل جائیں گے، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو بدنصیبی ہے کیا، آپ ان کی پہلے شادی ہوئی تھی، آپ کو سمجھ لینا چاہیے تھا دوسری عورت کا گھر خراب کر کے آپ آؤ گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گا، تو وہ ہو گیا۔ چلیں ہم آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، سنو فاطمہ، ہم آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، مگر یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، آپ اپنی محبت کا اظہار اپنے شوہر سے کرتے ہیں، اگر اس نے شادی کر لیے زبردستی آپ سے اجازت نہ مان لیا، کوئی حل نہیں تھا، اس کا بھوت سوار تھا، آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوچ کے اجازت دے دی کہ دل پر اتنا میری محبت کے آگے سوچ کے یہ نہیں کرے گا شادی سنیا سے، چلو آپ کو یقین تھا لیکن اس نے کر لی۔ مسئلہ اب یہ ہے کہ ہم آپ سے ڈیفینیٹلی ہمدردی کرتے ہیں، آپ کا درد ہوتا ہوگا، آپ اظہار نہیں کرتے کیونکہ آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں، مگر یہ کیا بات ہوئی کہ جب آپ یہ کہیں کہ جب دنیا کو جو آپ کی وہ دیکھتے ہیں نا لوگ، جن کو اس بات کا یقین ہے دل میں چاہے کتنا بھی برا ہو
مجھے اچھا نہیں لگتا، کتنا بھی مجھے اچھی اس کی چالاکیاں اچھی نہیں لگتی، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ دلبر اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے، یعنی کہ اپنے بچوں کے حوالے سے، یعنی کہ علی ہے، علی کی ماں علی کو لینا چاہتی ہے لیکن وہ کہتا ہے نہیں، علی میرا ہے، میں اس کے لیے سب کچھ کروں گا، علی کو نہیں جانے دوں۔ وہ اس بات کو پورا کرتا ہے، اس کی اخراجات پورے کرتا ہے، آپ کی بچوں کے بھی اخراجات پورے کرتا ہے، اس بات کا تو یقین ہمیں ہو رہا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا بابر کے سب کے بلاگ میں کہ یہ دونوں بھائی آپس میں نہیں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے خرچ کر لیتے ہیں، لیکن مہینے کے آخر میں حساب کتاب کر کے نا، جس کے لیے جتنا پیسہ بنتا ہے وہ اس کو دیتا ہے۔ دلبر ایسے کام کرتا ہے۔ پھر آپ نے یہ کیوں کرا مجھے بتائیں، کہ آپ نے کہا میں اپنی بالیاں بیچنے جا رہی ہوں، یہ کرنے جا رہی ہوں، وہ ہمیں 3,000 روپے دے کے گیا، وائے وائے، یہ چیزیں نا مطلب یہ ناظرین جو نا چلاک ہو گئے ہیں، ایک دفعہ دھوکہ کھاتے ہیں، بار بار نہیں کھاتے، اب وہ نہیں بن پا رہی جو آپ بننا چاہتی ہیں دبے چھپے لفظوں میں۔ پھر جب دلبر نے نکاح کیا تو اس کی وجہ سے آپ کو ویو بھی بہت اچھے ملے، بہت ٹاپ کی ملے، ٹاپ کی ملے بیٹا، ٹاپ کی ملے۔ میں آپ کو بیٹا کہہ رہی ہوں، آپ کی میری عمر بیٹے بیٹی کی تو، ماں بیٹی کی تو ہے ہی نہیں، بس میرا لہجہ ہے، میرا انداز ہے، میں چونکہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں، میں پڑھاتی بھی ہوں، تو میں اپنے سامنے والا چاہے میری عمر سے چھوٹا ہو بڑا ہو، میں تو بیٹا ہی بولتی ہوں۔ تو آپ بھی بیٹا ہی تو جناب، بیٹا جی اتنے سے سونے کا کیا بنتا ہے، جبکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی آڈینس کو پتہ ہے کہ بابر سے لے لو، بابر دینے کو تیار ہے، آپ کی اپنی کمائی بھی، آپ نے اپنا ATM بھی الگ کر لیا ہے، دلبر کو نہیں دیا تو اس میں اتنا پیسہ آ چکا ہوگا کہ آپ کو بیلیاں نہیں بالیاں بیچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہوگی۔ چلو بالیاں بیچی، آپ کو یاد نہیں آیا، لوگوں کو دوبارہ یاد آ جائے گا، وہ 9 تولے سونا جس بچی نے بیچا تھا، لڑکی آئی تھی بھاگ کے، وہ سونے کا اس کا جواب تو آپ تو دیتے نہیں ہیں۔ ہم آپ کا ولاگ دیکھ لیں گے، دیکھ لیں گے بھائی، دیکھ لیں گے، ہم بھی بہت فالتو میں ٹائم ہے ہمارا، بس کیا کریں، یہی دیکھنے کو رہ گیا، تو ہم دیکھ لیں گے، وہ تو آپ کو مل جائے گا ابھی، لیکن پھر جھوٹ کیوں بول رہے ہو آپ ہمارے ساتھ؟ پھر جواب بھی دیتے ہو، پھر تانے بھی دیتے ہو، پھر سناتے بھی ہو، پھر یہ دل کو بات لگتی نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر اس نے بھی آج دلبر نے آ کے کہہ دیا، اگر دلبر سمجھتا ہے یہ کنٹروورسی ہے میں خاموش ہو جاؤں، اچھے ویو آ جائیں گے، لیکن وہ بھی بولیں بھائی مجھے برا مت کو، میں نے شادی کر لی ہے، میں تو ان کو خرچہ دے کر آیا تھا، وہ تو میں بچوں کے ہاتھ میں دے کر آیا تھا، باقی تو پیسے میں بابر کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، پھر آپ نے اس طرح کی بات کیوں کی؟ اس طرح کنٹروورسی نہیں چلتی، آپ سوالوں کے جواب دو گے نا، کنٹروورسی نہیں چلتی، بات وہیں کی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ دلبر کیا چاہتا ہے اپنے فاطمہ کو، اگر فاطمہ نے کہا آپ خاموش ہو جائے، اسے ویو مل جاتے ہیں ہمدردی کے چکر، لیکن دلبر یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے گالیاں دیں، پسند نہیں کر رہا، اس کا مطلب وہ سمیہ کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ سمیہ سے یاد آیا، وہ جب سمیہ سے ملنے کراچی سے جا رہے تھے تو وہ اپنی تارا جی کے ایک بہت بڑے سپورٹر، نلکے والی باجی کے بھائی ہیں، وہ ان سے اسٹیشن پہ ملنے آئے تھے، دعوت بھی دی تھی آپ آئیں اپنے ہمارے گھر، ورنہ وہ تو ان کے ساتھ ان کی بیگم کو دیکھنے جا رہے تھے۔ اتنی دریلی، اتنا اوپن، اتنی بہادری، کمال ہے، مجھے تو بڑا عجیب لگا۔ پھر سمیہ کو اپنی دوسری بیوی کو لے کے وہ ان کے شہزاد بھائی کے گھر بھی جانے کو تیار تھے، گئے یا نہیں گئے، واپسی میں گئے ہوں گے، دکھایا نہیں۔ یار کیا بات ہے، ایک دن تو یہ ستارہ یاسین کے گھر بھی پہنچ جائیں گے، وہ تو چاہتی ہی تھی، شادی ہوئی اس وقت سے ستارہ یاسین کے گھر میں بیٹھ کے اس کے ساتھ بن کے ترقی کرنا، تو کیا یہ ہم سب یہ قبول کر لیں گے؟ میں تو نہیں کروں گی، مجھے نہیں اچھا لگے گا، مجھے نہیں اچھا لگے گا ستارہ یاسین کے ساتھ دلبر کی دوسری وائف بیٹھی ہو، چلاک موٹلیاں۔ تو پھر اس موقع پہ ہمارا کیا منہ رہ جائے گا جو محبت کرتے ہیں ستارہ یاسین سے، اگر نہیں بھی کرتے لیکن کرتے تو ہیں نا، پھر اصل سپورٹر کا کیا منہ رہ جائے گا جب ستارہ یاسین کے گھر میں سمیہ بیٹھی ہوں گی؟ کیا ستارہ یاسین کو پتہ نہیں ہے؟ کیمرے میں دکھاؤ نہ دکھاؤ، ہو نہ ہو، پھر کیا حیثیت رہ جاتی سب لوگوں کی اس وقت؟ کیا مجھے لگتا ہے، کیا کریں پھر؟ چلو، اب تو مجھے لگ رہا ہے سب کچھ ایک تھالی میں بیٹھ کے کھائیں گے، ادھر امی جی بھی ابا جی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، جو ابا جی کہہ رہے ہیں وہی بول رہی ہیں، تو اس کا مطلب جو ماضی میں بھی بولتی تھی، جو لوگ کہتے تھے یہ بولتی تھی، تو پھر وہ بھی غلط ہوگی بات۔ اور جی آگے چلتے ہیں، مصطفیٰ نے کیا کام کیا؟ ہاں جی، مصطفیٰ شہزادہ نے بڑا اچھے کام کر رہا ہے، ادھر سلمان نے بتایا میرا بچہ قرآن شریف پڑھ کے آ رہا ہے، حدیث کی کوئی وہ کر رہا ہے، کلاس لے رہا ہے، تو ادھر سے یہ ساجد بھائی کی ویڈیو دیکھو، اس سے لگتا ہے یہ گھر سے سوچ کے گئے تھے وہ بابا جی سے پتیسے کا سارا ڈھیر خرید کے لے آئیں گے
اب بیٹا جی خرید لیا، نیک کام کیا، سب نے آپ کو ماشاءاللہ کہا، پراؤڈ کیا، لولی لولی بولا، میں نے بھی آپ کو لولی لولی، مجھے بہت اچھا لگا، مگر اگلے جمعے کیا کرو گے جب اسے نہیں خریدو گے؟ وہ بابا تو امید لگا کے بیٹھا ہوگا نا، وہ آئے گا، گاڑی والا آئے گا اور میرا سے پھر اٹھا کے لے جائے گا 22 پیکٹ پتیسے کے، اور نہیں لاؤ گے تو دکھ تو ہوگا نا، ہے نا؟ تو سوچ کے نیکی کرنی چاہیے، نیکی تو آپ نے کی ہے، لیکن اس آدمی کو اب آپ ہر دفعہ تو نہیں پتیسے خرید کے 2 2 2.5 لاؤ گے، ہے نا؟ ہو گئی نا مشکل؟ تو یہ اس پہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا کرے، ہماری خواہش یہی ہے، ترقی کرو۔ سارا یاسین جو رنگ برنگے بزنس کر رہی ہیں، تو اب وہ کپڑوں کا کر رہی ہیں، تو دیکھیں جی کہاں تک کامیاب ہوتی ہے، ڈرائیونگ کہاں تک چلتی ہے، اور ٹریمنٹ بھی وہ کیا ہے آپ کی، وہ بھی رکھی ہوئی گھر کے اندر، وہ کھڑی بھی ہے وہیں کی وہیں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، چیزیں خرید لے تو بیچتے نہیں ہوں۔ اور ایسے میں اگر سلمیٰ یاسین کا ولاگ دیکھیں نا، اس کا گھر بڑا اچھا لگتا ہے، نتاشا کا بھی گھر بڑا اچھا لگتا ہے، اور ڈگی بھائی کا بھی گھر بڑا اچھا، ڈگی میں نے دیکھتی نہیں، لیکن کبھی کبھی دیکھو نا تو گھر کی سیٹنگ اور جو چیزیں اپنی طریقے سے رکھی ہوتی اچھا لگتا ہے۔ تو کیا کہوں، وہ جو کام والی کو رکھا ہوا ہے نا، اسے کو بھائی کام کرتی ہے، 2 بچے ہیں تو اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے، گھر کی صفائی بھی کیا کرو۔ تو جی جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مصطفیٰ خوبصورت تو بہت ہے، پیارا ہے، بچے تو پیارے ہیں۔ ساجد بھائی کی طبیعت بھی صحیح ہوگی، وہ بتا رہے تھے، البتہ ان کا جو ماں بلہ ہے، وہ نوبیتا ہے، وہ انہوں نے صاف کہا جی 7 والوں کے گھر جاتا ہے نا، وہ بڑے ناراض ہوتے ہیں، بہت غصہ دکھاتے ہیں، وہ ہمیں سناتے بھی ہیں، تو پتہ چل رہا ہے کہ نوبیتا کی وجہ سے ان کے محلے والے تنگ ہیں، اور نوبیتا جو ہے گھر کے اندر رہتا نہیں، جیسے دروازہ کھلتا ہے باہر بھاگنے کی کوشش، کیوں؟ وہ اکیلا ہے نا، اکیلا ہے، ابھی اس کی عمر بھی نہیں کہ شادی کری جائے۔ دیکھیں جی پھر کہانی کہاں آگے چلتی ہے، ماشاءاللہ ولاگ اچھا ہے، چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اور کامیاب رہے ہیں۔ ویل ڈن، ویل ڈن، اللہ حافظ۔